سورہ مزمل کے ضمن میں اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں بیدار ہونے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک نکتہ تو یہ غور طلب ہے کہ جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اگر انہی چیزوں کو کنٹرول کر دیا جائے تو گویا کہ آپ کے لیے تہجد پڑھنا آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ اہل علم جو ہے وہ نکات بتاتے ہیں۔ پہلی بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ رات کو مسنون دعاؤں کا اہتمام کر کے باوضو ہو کے سونا چاہیے اور اللہ پاک سے دعا کر کے سونا چاہیے کہ اللہ پاک آپ ہمیں اس عبادت کی توفیق دے دیں۔ پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جو ہی انسان بیدار ہو تو بیدار ہونے کے فوراً بعد وہ کوئی نہ کوئی ذکر شروع کر دے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ وہ سورہ ال عمران کی آخری آیات کو پڑھتے تھے۔ اگر تو کسی کو یہ یاد ہو تو یہ وہ پڑھ لیا کرے، نہیں تو مسنون دعا پڑھ لیا کرے جو کہ بیدار ہونے کی دعا ہوتی ہے، یا پھر کوئی بھی ذکر جو انسان کو آتا ہے وہ ایک کر لیا کرے۔ پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جو ہی آنکھ کھلے تو فوراً اٹھ کے بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ آسرا نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی اٹھتا ہوں تھوڑی دیر میں اٹھتا ہوں۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے کہ جو ہی آپ کی آنکھ مبارک کھلا کرتی تھی آپ ایک دم بیدار ہو جاتے تھے اور فوراً کوئی نہ کوئی موومنٹ یا حرکت کرتے تھے جس سے نیند کا غلبہ جو ہے وہ انسان کے اوپر سے اتر جاتا ہے۔ پھر اہل علم دوسرا نکتہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تہجد کے بارے میں ہمیں بہت ساری احادیث مبارکہ مل جاتی ہیں، صحابہ کے واقعات مل جاتے ہیں، اسلاف کے واقعات مل جاتے ہیں۔ ایسی کتابوں کا پڑھنا، ایسے مواعظ کا سننا جو ہے یہ بھی انسان کو بہت فائدہ دیتا ہے، کیونکہ سننے اور پڑھنے سے انسان کا ایک مزاج بن جاتا ہے۔ اگرچہ ہم اپنے اکابرین کی طرح نہیں ہو سکتے کہ ہم ایک رات میں 300 رکعت پڑھ لیا کریں اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھیں، تو یہ سب کچھ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہم جب ان لوگوں کا یہ معیار دیکھتے ہیں تو اس کا کم سے کم منیمم حاصل کرنے کی ہماری اندر جو ہے ایک طلب پیدا ہوتی ہے۔ پھر اہل علم یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ سننا جو ہوتا ہے وہ انسان کی سوچ اور ذہنیت پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ سورہ مزمل کے ضمن میں اس موضوع کو اتنا تفصیل سے اسی وجہ سے بیان کیا گیا ہے کہ سن سن کے انسان کا ایک مزاج بن جاتا ہے۔ اور پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی قبر کو یاد کرتا ہے، حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرتا ہے، جہنم کی ہولناکیوں کو سوچتا ہے، تو وہ لازم بات ہے کہ اس نماز کا اہتمام ضرور کرے گا۔ پھر اس نماز کے جسمانی اثرات، روحانی اثرات، ہمارے علم کے اوپر اثرات، ہماری دنیا کے اوپر اثرات یہ اتنے زیادہ ہیں کہ انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے کم سے کم کچھ نہ کچھ تو اس نماز سے لینا ہے۔ اگر اسپرچولی نہیں لینا تو کم سے کم جسمانی فائدہ میں نے اس سے حاصل کرنا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں جاننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں، وہ یہ کہ انسان بہت کچھ پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ عمل اس سے نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہو رہی ہے تو کم سے کم اس نیکی کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے اہل علم جو ہیں وہ ایک ٹپ بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ رات کے کسی بھی حصے میں بیدار ہوتے ہیں، آپ چاہے قضائے حاجت کے لیے بیدار ہوتے ہیں، کروٹ بدلنے کے لیے ہو جاتے ہیں، یا کسی بھی وجہ سے آپ رات کے کسی حصے میں بیدار ہوتے ہیں، تو آپ بے شک وضو نہ کریں، آپ کوئی عبادت بھی نہ کریں، آپ اسی وقت میں اللہ تعالیٰ سے دو کام کر لیا کریں، ایک معافی مانگ لیا کریں اور دوسرا دعا کر لیا کریں کہ اللہ پاک مجھے اس نماز کی توفیق دے، اور واپس سو جایا کریں۔ اگر مستقل بنیادوں پہ انسان یہ کام کرتا رہے گا، اور ایسا ہوتا ہے کہ رات کے کسی نہ کسی پہر میں ہماری آنکھ کھلتی ہے، اللہ ہمیں یاد دلائیں تو اس وقت میں ایک معافی مانگنی ہے، کیونکہ وہ رات کا آخری پہر جو ہوتا ہے یا جو بھی پہر ہوتا ہے اس وقت کی معافیاں بہت قبول ہوتی ہیں، اور دوسرا اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو بغیر وضو اور بغیر نوافل کے عبادت کے بھی انسان اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔ تو پھر وہ اہل علم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ پاک ضرور اس کو توفیق دیں گے۔ پھر وہ ایک اور ٹپ یہ بھی بیان کرتے ہیں اہل علم کہ آپ کے لیے روزانہ کی عبادت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، تو آپ مہینے میں کوئی ایک دن مقرر کر لیں۔ سالانہ تو ہم نے مقرر کیا ہے شب قدر کو، لیکن مہینے میں کوئی ایک دن مقرر کر لیں کہ اس رات میں نے جاگنا ہے اور میں نے عبادت کرنی ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگر زیادہ ہمت ہو تو 15 دن بعد، نہیں تو ایک ہفتے بعد، جیسے کہ جمعے کی رات ہوتی ہے، صرف ان راتوں میں اہتمام کریں اور پھر اللہ سے بہت دعائیں مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں تہجد کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت امید ہے، جو تھوڑی کوشش کرتا ہے اللہ پاک اس کو بھرپور نوازتے ہیں۔ اہل علم بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے نفس ہمیں ٹریپ کرتا ہے تو ہمیں بھی اس کو ٹریپ کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، 80 سال ان کی عمر ہو گئی، تو ان کے نفس نے ان کو کہا کہ ساری زندگی عبادت کرتے رہو، علم کی خدمت کرتے رہو، اب ضعف ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے، اگر تہجد نہ بھی پڑھو تو کیا ہوگا، فرائض پہ عمل کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے نفس سے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا۔ جب رات کا وقت آیا تو میں نے کہا کہ میں عبادت تو کر نہیں سکتا، کم سے کم مجھے وضو کر لینا چاہیے۔ جب وضو کر لیا تو میں نے
کہا دعا مانگنے میں کیا حرج ہے، وہ بھی مانگ لینی چاہیے۔ تو جب پھر میں نے یہ دیکھا کہ دعا بھی مانگ لی ہے، تو میں نے کہا جب وضو بھی کر لیا ہے، دعا بھی مانگ لی ہے اور اب میری نیند بھی اکھڑ گئی ہے، تو پھر 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لیتا ہوں۔ لہٰذا آخر میں نے نفل بھی پڑھ لیے۔ تو گویا کہ میں نے اپنے نفس کو جھانسا دیا کہ جیسے وہ مجھے آہستہ آہستہ ورغلاتا ہے اور نیکی سے دور لے کر جاتا ہے اور اتنی تسلیاں دیتا ہے، تو میں بھی اپنے نفس کو تسلی دیتا رہا کہ نماز نہیں پڑھوں گا، صرف وضو کر رہا ہوں، صرف دعا مانگ رہا ہوں، اور آخر میں نے نماز کو ادا کر دیا۔ تو جس طرح نفس ہمارے ساتھ لڑتا ہے، ہمیں بھی اس طرح اپنے نفس کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ اور پھر اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ رات عشاء کی نماز کے بعد ہی انسان جو ہے چاہے 2 نفل پڑھے، اور وہ 2 نفل جو ہیں وہ استغفار کے ہی پڑھ لے، یا نبی علیہ السلام کو ہدیہ کرنے کی نیت سے پڑھ لے، کسی بھی نیت سے پڑھ لے، مگر وہ یہ دعا مانگے کہ اللہ پاک مجھے اعلیٰ درجے کی تہجد نصیب فرمائے۔ اور پھر اس کے لیے ایک اور عمل بھی بتایا جاتا ہے کہ مسلسل جاگنا مشکل ہوتا ہے، تو رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کے 2 نفل یا 4 نفل پڑھ کے انسان دوبارہ سو جائے، اور پھر فجر کے آخری پہر میں جو ہے وہ جاگ جایا کرے اور فجر کی نماز ادا کر کے پھر اپنے معمولات زندگی میں لگ جایا کرے۔ تو اس طریقے سے بھی انسان اپنے نفس کو جو ہے وہ عبادت کے اوپر آمادہ کرتا ہے۔ اور پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ ہم اپنے قابرین کو دیکھتے ہیں کہ وہ تہجد کی نماز کو اس استقامت کے ساتھ پڑھتے تھے کہ اگر ان کا ناغہ ہو جایا کرتا تھا تو وہ اس کی قضا کیا کرتے تھے۔ حالانکہ نفل نماز کی قضا نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ ایک عبادت ان کی زندگی میں اس قدر استقامت کے ساتھ ہوتی تھی، تو اگر وہ رات میں نہ کر پاتے تو دن کو وہی عبادت کر لیا کرتے تھے تاکہ ناغہ نہ ہو اور ناغے سے نحوست نہ ہو۔ تو یہ تو ان لوگوں کا عمل تھا، لہٰذا ہمیں اپنے اوپر جو ہے وہ چھوٹے لیول سے شروع کرنا چاہیے کہ پہلے ہم اپنے فرائض کو پورا کریں۔ یہاں پہ اہل علم یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ جس کے فرائض پورے نہیں ہیں وہ بالکل نفل کی کوشش نہ کرے۔ اس کا ٹارگٹ پہلے ہونا چاہیے کہ میری 5 فرض نمازیں پوری ہونی چاہیے۔ عموماً فجر اور عشاء رہ جاتی ہے، اس نماز کی استقامت پہلے ہمیں ہونی چاہیے۔ ہاں، ان نمازوں کے حصول کے بعد جو ہے پھر نوافل کی طرف آنا چاہیے۔ اور پھر یہ اللہ پاک کی حکمت کا ایک نظام ہے کہ فرائض عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کے نوافل کیوں رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی حکمت یہی ہے کہ انسان کے فرائض میں بعض اوقات بہت ساری کمی بیشیاں رہ جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں بھی یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے، جب انسان کے فرائض کو دیکھا جائے گا اور اس میں کچھ کمیاں رہ جائیں گی تو پھر کہا جائے گا کہ سنتوں کو لے کر آئیں، نوافل کو لے کر آئیں، اور ان سے ان کی کمیوں کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کیا جائے۔ تو نفلی عبادات کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ ہمارے فرضوں کی کمیوں کو پورا کرتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ ایکسٹرا چاہیے ہوتا ہے تو اس کو پھر کچھ ایکسٹرا کر کے اللہ پاک کو دکھانا ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ حدیث پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ جو نفل عبادت کرتا ہے، اللہ پاک اس کے کان بن جاتے ہیں، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کی آنکھ بن جاتے ہیں، اس کی سماعت بن جاتے ہیں۔ اور ان تمام احادیث مبارکہ میں جو محدثین کرام مین نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ اللہ پاک بندے کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا 2 طرح کے قرب بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک قرب بندہ اپنے اللہ سے فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے، جس کی زندگی میں فرائض نہیں ہے تو اس کو ٹارگٹ فرائض ہونے چاہیے، اور پھر ایک انسان اللہ تعالیٰ سے قرب جو ہے وہ نوافل کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو یہ بات فرما رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ نبی جب آپ دن کے کاموں سے فارغ ہو جایا کریں، جبکہ آپ کا دن بھی دین ہی تھا، تو پھر آپ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ آ جایا کریں۔ تو گویا کہ جس انسان کو اپنے رب سے قرب چاہیے اور اس کی قربتیں چاہیے تو اس کے لیے اس کو نوافل کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اللہ کرے کہ یہ ساری باتیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو نفع ضرور دیں، اور اس نفع کے صدقے اللہ پاک کہنے والے اور سننے والے سب کو اس بابرکت نماز کی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب بہت محتاج ہیں، ہمیں سجدوں کی کثرت کے ساتھ ضرورت ہے۔ اللہ پاک رات کی تنہائی کی وہ خاموش اور پرسکون عبادتیں ہم سب کے نصیب میں لکھ دیں۔ آمین یا رب العالمین۔